اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، فتح مکہ کا واقعہ چل رہا ہے۔ غزوہ بدر کے میدان میں ہوا، ایسے ہی فتح مکہ کے میدان میں ہوا۔ رمضان کے مہینے میں روزے کے ساتھ صحابہ کرام اللہ کے راستے میں نکلے تھے۔ اب صحابہ کو بہت پیاس لگتی ہے، تو سخت پیاس کی حالت میں آدمی روزہ بھی توڑ سکتا ہے۔ اگر جان نکلنے کا اندیشہ ہے، ڈر ہے، تو ایک گھٹ پانی بھی پی سکتا ہے۔ روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن گناہ ہوتا ہے، اور اس پر کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ کفارہ کا تو مسلسل روزہ رکھنا، یا پھر غریبوں کو کھانا دینا، صرف اس پر قضا واجب ہوتی ہے، یعنی ایک کے بدلے میں ایک بس۔ اگر سخت اندیشہ ہے نکلنے کا، سخت پیاس ہے، بھوک ہے، تو ایسے حالت میں روزہ کو توڑ سکتے ہیں۔ اس پر صرف قضا واجب نہیں ہے۔ تو غزوہ فتح مکہ پر بھی ایسا ہوا۔ صحابہ کرام بہت پیاس کی حالت میں تھے، سخت معاملے میں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منگائے، اور سب کے سامنے ہمارے نبی روزہ ہے، پھر بھی سب کے سامنے پانی پیے۔ پانی کئی کو صحابہ کو دکھانے کے لیے، اگر جہاد میں راستے میں ہے، اور اگر پانی پیئیں تو آپ کا جان خطرہ ہے، تو آپ پانی پی سکتے ہیں، جیسا کہ میں پیتا ہوں، گناہ نہیں ہے۔ یہ بات بتانے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے پانی پیے۔ تو کچھ صحابہ نے پیا، روزہ کو توڑ دیا۔ کچھ صحابہ ہمت کے ساتھ پانی نہیں پیا، بھی روزہ ہے، روزے مکمل کر لیا۔ لیکن ہمارے نبی تو سب کے سامنے پانی پیے، روزے کو توڑ دیا۔ بہرحال جب ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں فرمائی۔ پہلی بات کیا ہے؟ جو اپنے گھر کے دروازے کر کے گھر میں بیٹھتا ہے وہ امن ہے، نہیں چھوڑیں گے۔ دوسرا جو گھر میں لیتا ہے وہ بھی امن میں ہے، نہیں چھوڑیں گے۔ تیسرے جو حرم میں داخل ہوگا، حرم بولے تو بیت اللہ طرف ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہیں حرم۔ اگر وہاں آتے ہیں اس کو نہیں چھوڑیں گے، قتل نہیں کریں گے۔ اس کے بعد بڑے لوگ ہیں، جیسے کرما وہ بھاگ چکے تھے، لیکن اکثر لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بیت اللہ گھر ہے، تو بیت اللہ کیا رکھے ہوئے ہیں، وگرہالہ رکھے ہوئے ہیں۔ 360 ہے نا، مسجد کے اندر بھی، مسجد کے باہر بھی، یہاں تک دیوار پر بھی تذکرے ہوتے تھے۔ مسجد کے جو دیوار دیوار ہوتے ہیں، وہ دیوار کے پر بھی فوٹوز ہوتے تھے، پینٹ کے ہوتے تھے۔ چنانچہ 360 فوٹو نکالنے کی جب نکال کر کے باہر توڑ رہے تھے، تو حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی حالت میں اسماعیل کی بت بھی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی اسماعیل بول کے تو سامنے آئی، ان کے ہاتھوں میں، بت کے ہاتھوں میں 500 کے تیر تھے، 500 کے تیر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا ان کو مارے، یہ خود جانتے تھے دونوں مقدس اور پاک تھے۔ تو کیا اصل میں کیا ہوتا ہے کہ بت ہوتا نا ابراہیم علیہ السلام کا، ان کے ہاتھوں تیر مڑ بانالا ہوتے ہیں۔ ایک بار لکھا رہتا تھا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا، نہ کو اللہ نہیں چاڑ دی، پنی چیالانی
دوسرے پر ایک کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے منع کیا నాకు అల్లాహ్ నాడి గురించి तीसरा जो चीज है उस पर लिखा नहीं जाता उस पर क्या लिखा रहता है దాని మీద రాసి ఉండదు ఒక బాణం మీద పని చేయాలి మంచిది ఇంకో బాణం మీద ఈ పని చేయకూడదు మూడో బాణం ఉండిద్ది ఏం రాసి ఉండదు ఇప్పుడు మక్కా వాళ్ళు ఖురైష్ వాళ్ళు పని చేయాలంటే ఇక్కడికి వచ్చేవాళ్ళు వచ్చి ఆ మూడు బాణాలు వేసేవాళ్ళు వేసి ఇప్పుడు బాణం తీస్తారు దాని చేయాలని చేసేవాళ్ళు ఏదైనా పెళ్ళు వ్యాపారం గురించి చెడ్డ ఉంది ఆ పని చేసి వేసి ఒక బాణం చేస్తారు ఆ బాణంలో పని చేయాలి పని చేస్తారు లేకపోతే ఇంకో బాణం తీసాడు లేకపోతే ఒక బాణం తీస్తాడు ఉంది मना को है काम को छोड़ डाल अगर जो है ये निकाले इस पे नहीं है वो खाली हो जाता खामोश हो जाते वैसा मक्के वाले मक्का पनी చేసి అలా తీసి దాని రాసి చేసేవాళ్ళు కాదు यानी వాళ్ళ విశ్వాసం వీళ్ళ మీద ఉండేది అల్లాహ్ ఉండేది కాదు तो हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसे काम नहीं थे ये लोग जो है अंबिया अलैहिस्सलाम कर रहे हैं तो बोले हमारे भाई यानी मक्के वाले जो भी काम करना है शादी है बिजनेस से कारोबार बुरा है तो उन तीरों कैसे फेंकते हैं एक तीर निकालते हैं उसमें क्या लिखा रहता है मुझे अल्लाह ने ये हुक्म दिया मुझे अल्लाह ने इसका हुक्म दिया काम करते थे अगर ये तीर निकला है मना किया तो काम को नहीं करते थे तो वैसे यकीन उनका उस बुतों पर तीरों पर था अल्लाह की ज़ात पर नहीं था तो हुजूर ने फरमाया कि खुदा को मारे खूब जानते दोनों मुक़द्दस और पाक थे यानी अंबिया अल्लाह से होता समझाए अंबिया मुश्किल क्या कर रहे हैं तीरा मालूम हो जाता तो लोग उम्रा कर रहे थे समझ आ रही भाई इसका से क्या है अब इसी में कुरान शरीफ में है वाला ज़रा ये है तीरों के ज़रिए से अपने तक़दीर को मालूम करना इसी में जो है कि क्या खेलना भी आता क्या खेलना हो या ब्रागटा लिखना हो ये सब भी हराम है जिस तरह दिलों के ज़रिए से अपने तक़दीर को मालूम करना नहीं करना ये सब हराम है फरमाया वैसे ब्रागटा खेलना हम लोग या जो है ताश के पत्ते बोलते हैं पेकाटा बोलते हैं हम लोग पेकाटा खेलना या जो भी ऐसा खेल जो अल्लाह ज़ाया करती है वो नमाज़ों को छोड़ के और मस्जिद को छोड़ के अल्लाह के छोड़ के जो भी खेल अल्लाह के यहाँ हराम है अल्लाह नाराज़ है शरीयत में इसका कोई इजाज़त नहीं है समझ आ रही भाई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा किया नबी काबे में तवाफ करे फिर बुतों के सामने लकड़ी मारते रहे इस आयत को पढ़ के वक़ल हक चाहे बातिल उड़ गया और बातिल शक को पैदा करे और फेर कर लाए यानी बातिल को खुद फना होने के लिए है बातिल खुद फना खत्म होता है చెడు ఎప్పటికైనా నశించింది మంచి ఎప్పటికైనా ముందుకెళ్ళిద్ది అన్నమాట మంచి ఎప్పటికైనా ఉండిద్ది చెడు నశించిపోయింది అన్నమాట तो बुतों की पूजा विग्रहाराधना अच्छी बात नहीं छोड़ू है और अल्लाह के सजा करना अल्लाह के तरीके के लिए अच्छा है मंचिदी अన్నమాట तो खुलासा कलाम ये है कि मुश्रिकीन
کہ اپنے بھی کام زندگی ہے وہ بتوں پر ڈیفینڈ تھا، بتوں کے ذریعے سے کاج کرتے یا نہیں کرتے تھے، اللہ تو نہیں مانتے تھے۔ تو ہمارے نبی فرمائے تھے کہ کچھ نہیں ہوتا، بتوں کو چھوڑ دیے اور یہ دعوت اللہ سے ہوتا۔ اور میں اللہ کا پیغمبر رسول، میری بات میرے طریقے پر چلو، راضی ہوں گے، اللہ کا جو ہونا وہ دیتے۔ اس طریقے سے صحابہ کرام کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا اور مشرکین مکہ کو سمجھایا۔ اس کے بعد سر مکے والے اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے انشاءاللہ سبق آتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ